ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 ماہ تک رہے۔ کبھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خود اپنے گھر سے کھانا دیتے تھے، اور کبھی کبھار انصار کے دوسرے گھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا آتا تھا۔ تو کھانا آتا تھا، ابو ایوب وہ کھانا اٹھاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا کر ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا تناول فرماتے تھے، لیکن اس کھانے میں سے آدھا بچاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا تبرک، اسلام میں تبرک کی گنجائش ہے، لیکن جس کا تبرک ہو وہ اس کمال کا تو ہو۔ آج تو بھنگ پینے والے بھی ہیں، دوسری پینے والے بھی ہیں، سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، شریعت کا گلا گھونٹنے والے بھی ہیں، اور لوگ پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خالص وہ ہیں ہمارے نزدیک جو دین اسلام ہمارے درمیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جس پہ صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا اور ہم تک پہنچایا۔ اس دین حق کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی کہے گا میں بہت بڑا ولی یا بابا ہوں، اس کی کبھی بات مت مانو، اس کی اتباع مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرماتے تھے اور تھوڑا چھوڑ دیتے تھے۔ ابو ایوب انصاری وہ پلیٹ، وہ برتن، وہ کھانا لے کر اپنے اہل و عیال میں اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک، انگشت مبارک، دست مبارک اس کھانے کو لگے ہوئے ہوتے تھے، وہاں تھوڑا نشان تھا کیونکہ کھانا آدھا بچا ہوتا تھا۔ تو ابو ایوب وہاں سے کھانا شروع کرتے تھے، مجھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک مل رہا۔ تو یہ معمول تقریباً 6 مہینے تک چلتا رہا۔ ایک دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر گئے، رکھا، دسترخوان رکھا، کھانا رکھا، اٹھ کے چلے گئے۔ جب برتن لینے آئے، حسب معمول جس طرح آتے تھے روز، وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا برتن میں کھانا پورا کا پورا ویسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، کچھ نہیں کھایا، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سوچا کہ کھانا کچھ تناول فرمایا ہوگا، آج پھر سے اٹھاؤں گا جس طرح روز اٹھایا کرتا تھا۔ انہوں نے جو ہی پلیٹ کی طرف دیکھا، برتن کی طرف دیکھا، تو برتن میں جتنا کھانا رکھا ہوا تھا ویسے کہ ویسے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں خیالات اٹھنے لگے۔ کیا خیالات؟ شاید ابو ایوب سے کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، کوئی بے ادبی ہوئی ہو، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیش کیا ہوا کھانا قبول کیوں نہیں فرمایا؟ تو جوں تو کر کے بیٹھ تو گئے، تو ہمت کر کے آخر پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب اس کھانے کے اندر آپ نے لہسن ڈالا ہے، تھوم ڈالا ہے، لہسن۔ اچھا، اس کی بو مجھے پسند نہیں ہے، لہسن کی بو مجھے پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ 2 درخت کھائے، یعنی یہ 2 چیزیں کھائی، کون سی؟
ایک پیاز اور لہسن، کچا پیاز اور لہسن، وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بو سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز کی صفوں کے اندر تو اللہ کے فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں حرام نہیں ہے، تھوم کھانا، لہسن کھانا، پیاز کھانا یہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ چیزیں کچی کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ آپ کے منہ سے اس کی بو ظاہر ہو جائے گی، اور اس بو کی وجہ سے یا تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کسی ساتھی کو تکلیف ہوگی یا اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جبریل امین کے آنے کی کوئی ٹائمنگ فکس نہیں تھی، وہ کبھی بھی آ سکتے تھے در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں کھایا۔ دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے جب کھانا بھی ہو تو پکا کر کھاؤ، اور اگر کچا کھایا تو اس وقت مت کھاؤ کہ آپ کے مسجد کے آنے کا وقت قریب ہو، نماز کے وقت قریب ہو۔ اسلام اتنی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، نظافت یہ سکھلاتا ہے مسلمانوں کو۔ آج ہم تھک گئے، بورڈ پہ بھی لکھ کے رکھا باتھ روموں کے باہر کہ وہاں کوئی تھوکے نہ، وہاں کوئی بیڑی نہ پیے، وہاں کوئی سگریٹ نہ پیے، پان کھا کر مت تھوکو۔ ہم تھوم کھانے اور پیاز کھانے سے اجتناب اور پرہیز کر رہے ہیں، اسلام ان سے روک رہا ہے، لیکن بیڑی پی کر، نسوار کر کے، سگریٹ پی کر، پان کھا کر مسجد آنے میں ہم اجتناب نہیں کر رہے۔ اب اسلام ان تمام چیزوں کو کہاں گن گن کے بیان کرے گا کہ یہ چیزیں مت کھا کے آنا مسجد میں، لیکن مسلمان سمجھتے نہیں۔ ہمارے موزوں کے اندر، ہمارے ساکس کے اندر، ہماری ٹوپیوں کے اندر، ہمارے کپڑوں کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ جب ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی دعوت پہ جاتے ہیں، کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم کیا کپڑوں میں سلیکٹ کرتے ہیں کون سا سوٹ ہم پہنیں گے آج، کون سا بوٹ پہنیں گے آج، لیکن اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو کچھ نہیں، کوئی احتیاط نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جمعہ کے دن غسل کیا کرو، کہ دوسرے دنوں میں اگر آپ کو ٹائم نہ لگے کم سے کم اس دن احتیاط رکھا کرو، غسل کیا کرو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ابو ایوب انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ چیز ابو ایوب کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کتابوں میں آیا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا پوری زندگی۔ جو میرے آقا کو پسند وہ مجھے پسند، جو انہیں ناپسند وہ ہمیں ناپسند۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر معاملے میں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اطاعت کرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔